کاٹ کر خون بہانا، اسے ذبح کہا جاتا ہے۔ اور اگر اونٹ کو آپ لے لیں، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا بلکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ تو جانور کے گلے کے آخری حصے میں نیزہ گھونپ کر خون نکالنا یہ نہر ہے، اور اس سے جانور حلال ہوگا۔ اگر کوئی جانور زیادہ تنگ کر رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات جانور ذبح کرتے ہوئے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، اور میں ایسے جانور کو اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں نیزہ گھونپ کر یا کوئی تیر وغیرہ مار کر جسم سے خون نکال دیا جائے تو وہ جانور بھی حلال ہو جائے گا، اور وہ بھی نہر کے زمرے میں ہی آئے گا۔ یہ دو کنڈیشن علماء نے بتائی ہیں، یا تو جانور ذبح کیا جائے یا نہر کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کنڈیشن علماء نے نہیں بتائی کہ اگر آپ نہر یا ذبح کے علاوہ کسی اور دوسرے طریقے سے جانور کو ماریں گے، اس کی جان نکالیں گے، تو فرمایا جانور حلال نہیں ہوگا۔ کہ جانور کے اوپر گرم ابلتا ہوا پانی ڈال دیا جائے کہ جناب بس اس کی جان نکل جائے کیونکہ یہ بڑا تنگ کر رہا ہے، فرمایا کہ اس طرح بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ کسی نے جناب گردن پکڑ کر گردن کی ہڈی توڑ دی، فرمایا اس طرح بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ کسی نے گردن پکڑ کر مروڑ دی یا توڑ دی یا گردن کو جھٹکا دے دیا، فرمایا یہ ایسے طریقے ہیں جس سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ یا تو جانور کو نہر کیا جائے یا جانور کو ذبح کیا جائے، ان دو صورتوں میں جانور حلال ہوگا۔ اب ذبح کرتے وقت 4 رگیں ہیں جن میں سے 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جن میں سے 3 کا کٹنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک رگ کا نام ہے حلقوم، جسے آپ سانس کی نالی کہتے ہیں، اور دوسری رگ وہ کھانے پینے کی نالی ہوتی ہے، اس کا کٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سانس کی نالی کا کٹنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان دو کے اگل بغل میں ارد گرد میں 2 رگیں اور ہوتی ہیں، وہ خون کی روانگی کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا ان چاروں میں سے 3 کا کٹنا لازمی ہوتا ہے۔ اب آپ جس قصاب کو بلا رہے ہیں، جس قصائی کو بلا رہے ہیں، اسے کم سے کم اتنا نالج تو ہو کہ جانور کی کتنی رگیں ہوتی ہیں اور کتنی کٹنا ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہ یہاں پر یہ شرط رکھ دی گئی کہ جانور یا تو ذبح ہو یا اسے نہر کیا جائے۔ اگر ان دونوں کنڈیشنوں کے علاوہ کوئی کنڈیشن ہوگی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہاں پر ایک نقطہ یہ توجہ طلب رکھیے گا کہ شریعت نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ اور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ جانور کو بغیر ذبح کیے یا بغیر نہر کیے مار رہے ہیں، اس کی جان نکال لیں، تو پھر اس کے اندر اندیشہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے نہ اس کے جسم کے کسی حصے میں نیزہ مارا، جانور کے کسی حصے میں آپ نے تیر بھی نہیں مارا، اگر آپ نیزہ ماریں گے، تیر ماریں گے تو جسم سے خون نکلے گا، ٹھیک۔ اگر آپ اسے لٹا کر ذبح کریں گے، اس کے گلے پہ چھری چلائیں گے تب بھی خون نکلے گا، اگر آپ نہر کریں گے تو تب بھی خون نکلے گا۔ اونٹ کو نہر کرنا سنت ہے، اس کے گلے کے آخری حصے میں چھری ماری جاتی ہے، اگر آپ نے دیکھا۔ بکری اور گائیں دمبوں کو ان کو ذبح کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اونٹ کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے اور گائیں یا بھینس کے گلے میں چھری مار رہا ہے تو وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے، تو اونٹ کو نہر کیا جائے گا، گائے بکری وغیرہ کو ذبح کیا جائے گا۔ تو سمجھانا یہ ہے کہ جب آپ جانور کو تیر مار رہے ہیں، نیزہ مار رہے ہیں، یا اس کے گلے میں چھری مار رہے ہیں، یا اسے لٹا کر ذبح کر رہے ہیں، تو اس کنڈیشن میں اس کا خون نکلے گا، اور جب خون نکلے گا تو رگ رگ سے کھنچ کھنچ کے خون نکلتا ہے۔ تو فرمایا جب رگ رگ سے کھنچ کھنچ کے خون نکلے گا، فرمایا خون جانور کا گوشت بالکل پاک صاف ہو جائے گا، اس کے جسم پہ خون نہیں لگا ہوگا، وہ گوشت بندے کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اس کا گلا دبا کر مار دیا، اگر آپ نے جانور کی گردن توڑ کر اسے مار دیا، تو فرمایا اس کنڈیشن میں جانور سے خون نہیں نکلا۔ اب جب جانور سے خون نہیں نکلا، فرمایا وہ گوشت کے ساتھ جا کر اس کی رگوں کے اندر اچھی طرح چمٹ گیا۔ جب جانور سے خون نکلا نہیں تو گوشت میں چمٹ گیا، فرمایا اب جب بندہ اسے کھائے گا، فرمایا وہ اس کے لیے تکلیف دہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اس کی رگوں سے خون نکلے، خون گوشت کے ساتھ متصل نہ ہو، چمٹے نہ، فرمایا جب خون نکل جائے گا، فرمایا وہ گوشت بندے کے لیے صحت بخش بن جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی اور شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ جب تک جانور بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا جائے، نہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا جائے، نہ اس کے گلے کے اندر کھڑی چھریاں ماری جائیں۔ کسائی آتے ہیں جناب ایک ایک دن کے اندر 15
اس سے بک کر لیتے ہیں جناب میں یہاں پہ بھی آ جاؤں گا، آپ کے پاس بھی آ جاؤں گا، آپ کے پاس بھی آ جاؤں گا۔ اب اس صاحب نے اول وقت میں نماز پڑھ کر آپ کے پاس پہنچ گیا، جانور کے گلے پہ چھری چلائی، اب اس نے نہ آپ کو خبر کہ اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی کہ بھی نہیں پڑھی، یہ بھی نہیں پتا نا وہ مسلمان ہے کہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں پتا، بس اس نے چھری چلائی، آدھی رگ کاٹی، ایک رگ کاٹی، اور کھڑی چھری اس سے گلے میں مارنا شروع کر دی کہ جناب یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ابھی اس کی سانسیں باقی ہوتی ہیں تو جناب کوئی ٹانگ کی کھال اتار رہا ہوتا ہے، کوئی جناب پیٹ کی کھال اتار رہا ہوتا ہے، فرمایا جانور کو کامل طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ یہ جو گھڑی گھڑی چھریاں جانور کے گلے میں ماری جاتی ہیں، فرمایا یہ تکلیف دی جا رہی ہے، اور آپ جس قصاب کو بلا رہے ہیں آپ اسے پیسے دے رہے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، وہ اب آپ کا غلام ہے، جب تک آپ نے اس سے ٹائم لے رکھا ہے اس ٹائم کے دوران وہ آپ کا پابند ہے، آپ جو کہیں گے وہ کرے گا، اسے روکیں آپ، یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ جناب اس کے گلے میں کھڑی چھری نہ مارے، اسے ٹھنڈا ہونے دیں، پہلے پیسے دے رہے ہیں نا آپ، فری میں تھوڑی نہ بلایا آپ نے، اسے ٹھنڈا ہونے دیں پہلے، جناب یہ ٹھنڈا ہوگا، اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے گی، اس کے بعد جناب اس کے پاؤں کی کھال اتاری جائے گی، اس کے بعد جسم کی کھال اتاری جائے گی، تو جانور کو پہلے اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مقصد کہ اس کے جسم کا جتنا خون تھا وہ نکل چکا، اب وہ گوشت آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں بنے گا، تو لہٰذا یہاں پر آخر میں 2 چیزیں سماعت کر لیں کہ جو جانور ذبح کرنے آ رہا ہے سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، ٹھیک، نمبر 2 عاقل ہے یا نہیں، بالغ ہے یا نہیں، مسلمان کا ذبح آپ کے لیے حلال ہوگا، غیر مسلم کا ذبح آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، اور عاقل اور بالغ کی شرط اس لیے کہ دیکھیں جب بندہ عاقل ہوگا تو اس سے پتہ ہوگا وہ کام کیا کر رہا ہے، جو سمجھدار ہی نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، اسے تو فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قربانی کا کیا ہے۔ بالغ کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بالغ بندے کے اندر پھر بھی شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے، وہ اتنا خوف رکھنے والا نہیں ہوتا، جو نابالغ ہوگا وہ خوف زدہ ہو جائے گا، اس سے چھری چلے گی نہیں، کیونکہ جانور کے گلے پر چھری چلانا بڑی ہمت اور دلیری کی بات ہے، تو لہٰذا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور وہ جناب مسلمان بھی ہو۔ اب آپ نان مسلم کو لے آئے، کوئی کم سن بچہ ہے، کیونکہ پورا گروہ چلتا ہے، اور یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کروڑوں روپیہ کمایا جاتا ہے، اب آپ سبزی کاٹنے والے سے اپنا جانور کٹوائیں گے تو پھر اس کا کھانا خراب ہوگا، آپ کیا وہ گوشت کا بھی ستیہ ناش کر دے گا اور آپ کے جانور کا وہ کھانا خراب کر دے گا، تو لہٰذا ایسے بندے کو بلایا جائے جو پورے سال ہی کسائی کا کام کر رہا ہو، ایسے بندے کو بلایا جائے جو پورے سال ہی قصاب ہو۔ اب سبزی کاٹنے والے جناب چپل سینے والے معذرت کے ساتھ یہ ہمارے جانور کے حلال ہونے کی بات ہے، ورنہ ہم نے 1,00,000 کا جانور لیا، 1.5 کا لیا، 50 کا لیا، 60 کا لیا تو ہماری پوری قربانی کو خراب کر دے گا۔ تو اب جب جانور کا گوشت بھی تقسیم کر رہے ہوں گے تو کسی کی بوٹی آدھی کٹی ہوگی تو کسی کی 1.25 کٹی ہوگی، تو وہ آپ کے گوشت کی خوبصورتی کو بھی خراب کرے گا، آپ کے جانور کو بھی خراب کرے گا۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو، بردبار ہو، ایسا بندہ بلایا جائے جو آپ کے لیے بھی نفع بخش بنے، آپ کے جانور کے لیے بھی نفع بخش بنے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کون ہمیں عمل کی توفیق عطا